پیش خدمت ہے پروگرام حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر۔ آواز سعدیہ شروز مرزا، تحریر مرزا وحید بیگ، پروڈیوسر محمد کاشف گوری، ڈائریکٹر منجیت سنگھ، پیشکش اجالا ٹی وی پنجاب۔ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں نیو یارک امریکہ، لندن UK اور کلگری کینیڈا میں، اور ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.ujalapunjab.com۔ تصوف اخلاص، قناعت، عجز، تحمل، برداشت، صبر و شکر سے عبارت ہے۔ خشیت الہی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اساس و بنیاد ہیں۔ احتساب ذات کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی آسائشوں اور ظاہری شوکت سے بے نیازی اور بے رغبتی اس کی روح ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ فرائض کی کامل ادائیگی، شریعت کی بھرپور اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر استقامت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جلیل القدر صوفیہ کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تصوف کی اساس شریعت مطہرہ اور اس کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تصنیف سامنے نہیں آئی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تصوف کو برتنے کی چیز قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک مطالعے میں مگن رہنے کی اہمیت واضح نہیں ہے۔ آپ تصوف کو پڑھنے کی بجائے برتنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور تعلیمات پاکی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہر انسان کو اسی سانچے میں ڈھلنے کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ فنا سے بقا کی طرف سفر پر گامزن ہو سکے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد میر اور عرف میاں میر، شاہ میر، بالا پیر اور میاں جیو۔ میاں کا لفظ صاحب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جیو عزت اور تعظیم کے لیے ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے تمام مدارج طے کر کے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص رفقا میں شامل ہو گئے بلکہ اولیاء اللہ کی قرآنی اصطلاح کو بھی من و ان ثابت کر دیا، اور یہی اس ولی کامل کی شان تھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سائیں دتا، داتا جان قاضی قلندر، نانا جان قاضی کاون اور والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسبت 28 واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سائیں دتا اپنے وقت کے جید عالم دین تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کا خاندان منصب قضات پر فائز رہا اور علمی میراث کا حامل رہا۔ میاں میر بالا پیر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہان تھے، اور اس کے علاوہ دارا شکوہ ایسے خاندان مغلیہ کے آفتاب و مہتاب تھے، اور اراکین سلطنت کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ادارت تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 2 روایات درج ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 938 ہجری بمطابق 1532 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 957 ہجری بمطابق 1550 عیسوی میں ہوئی، جبکہ محققین کے مطابق آپ کی ولادت کا سال 957 ہجری بمطابق 1550 عیسوی کا سال ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تصوف و روحانیت کے سلسلے میں ایک بلند پایہ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت میاں میر 1550 عیسوی میں سندھ کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد قاضی سائیں دتا فاروقی کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا۔ آپ کی والدہ بھی صاحب علم و عمل خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ کے سلوک سے روشناس کروایا۔ بعد ازاں آپ نے سلسلہ قادریہ میں شیخ سیستانی سے بیعت کی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو شیخ کی اجازت سے لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور آ کر آپ نے دھرم پورہ میں سکونت اختیار کی۔
آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کی اصلاح فکر اور تہذیب پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ہر خاص و عام سے نہایت خندہ پیشانی اور شفقت سے پیش آتے۔ جہاں ایک طرف مغل شہنشاہ اور مغلیہ خاندان کے دیگر افراد آپ سے عقیدت رکھتے تھے، وہیں عام لوگ بھی آپ کی بے پناہ عزت و تکریم کرتے تھے۔ آپ نے مغل شہزادے دارا شکوہ کی تربیت بھی کی، جو کہ آپ کے خاص شاگردوں میں شامل تھے۔ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو کبھی خلاف شریعت کوئی کام کرتے دیکھ لیتے تو سختی سے منع فرماتے۔ ایک مرتبہ اپنے خلفاء کو وصیت کی کہ دیکھو، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کہیں میری ہڈیاں نہ بیچنے لگنا اور میری قبر پر دوسروں کی طرح دکان نہ کھول لینا۔ تمام دیگر صوفیاء کرام کی طرح حضرت میاں میر صاحب بھی بین المذاہب محبت و شفقت اور رواداری کا تعلق رکھنے پر زور دیتے تھے۔ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ارجن دیو سے، جو آپ کے ہم عصر تھے، آپ کا نہایت قریبی اور باہمی احترام پر مبنی رشتہ تھا۔ آپ گرو ارجن دیو کی دعوت پر امرتسر تشریف لے گئے، جہاں سکھوں کی عظیم عبادت کا گولڈن ٹیمپل کی بنیاد میں پہلی اینٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ برادری حضرت میاں میر صاحب کا بے پناہ احترام کرتی ہے، اور اس باہمی مروت کی وجہ سے مسلمانوں کو گولڈن ٹیمپل میں نماز پڑھنے کی اجازت حاصل ہے۔ صوفیاء کرام کا یہی رواداری اور حسن سلوک کا رویہ تھا جس کے باعث بہت سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت میاں میر نے 1635 عیسوی میں اپنے حجرے میں لاہور میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ عوام میں اعتقاد ہے کہ جن لوگوں کو روزگار کی تلاش ہے، ان کی دعائیں میاں صاحب کے مزار پر مقبولیت حاصل کرتی ہیں۔ آپ کا مزار مغل شہنشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروایا۔ آپ کے مزار پر حاضری دینے والوں کو بہت ہی سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ سندھ کے قدیم شہر سیستان سیون شریف میں پیدا ہوئے، اور سیون شہر دادو میں بھکر اور ٹھٹھا کے درمیان واقع ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرصہ دراز سے یہاں مقیم تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سیون ہی میں گزرا، اور آپ سندھی زبان بولتے تھے۔ جب آپ کی والد گرامی حضرت سائیں دتا کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کی سرپرستی میں مختلف اساتذہ کرام سے ابتدائی علوم حاصل کیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، جو اس زمانے میں رابعہ بصری مشہور تھیں، سے زہد و تقویٰ اور سلسلہ قادریہ کے حسن و سلوک کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر سندھ میں سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت صوفی حضرت شیخ خضر سیلوستانی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان کے فیض و برکات سے پورا سندھ منور تھا، اور حضرت شیخ خضر سیلوستانی تقویٰ، تقدس اور توکل اور استغنا کے اوصاف عالیہ سے مزین تھے۔ توکل اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھی، اور آپ سیلوستان کے باہر ایک پہاڑ میں مقیم رہتے تھے اور اپنا سارا وقت یاد الہی میں گزارتے تھے۔ حضرت میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ممتاز صوفی بزرگ تھے جن کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبی تعلق نے آپ کی شخصیت میں روحانیت، سادگی اور دعوتی بصیرت کا حسین امتزاج پیدا کر دیا۔ آپ لاہور میں قیام پذیر رہے۔ آپ کا مزار آج بھی دھرمپورہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے مولانا سعد اللہ جیسے علماء سے ظاہری علوم حاصل کیے اور باطنی علوم کو دعوتی اسلوب میں شامل کیا۔ یہ امتزاج ان کی دعوت کو علمی گہرائی اور روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے تھے، مگر ان کی خاموشی خود ایک دعوت تھی۔ وہ عمل کو قول پر ترجیح دیتے اور ان کی سادہ زندگی لوگوں کو خود بخود روحانیت کی طرف مائل کرتی تھی۔ روحانیت میں یہ وہ اعلیٰ مقام تھا جو ہر خاص و عام کو متاثر کرتا تھا۔ دارا شکوہ جیسے مغل شہزادے آپ کی روحانیت سے یکساں طور پر فیض یاب ہوتے تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ دیکھو، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی
کہیں میری ہڈیاں نہ بیچنے لگنا اور میری قبر پر دوسروں کی طرح دکان نہ کھول لینا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی بھر مادیت کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ جہانگیر جیسے مغل بادشاہ نے ان سے ملاقات کی خواہش کی، مگر حضرت نے دروازے پر انتظار کروایا تاکہ دنیا پرستوں کو روحانیت کی عظمت کا احساس ہو۔ اس کے برعکس عام لوگ آپ کی مجلس میں بلا روک ٹوک شریک ہوتے، جو آپ کی دعوتی حکمت عملی کا عملی مظہر تھا۔ ایک بہت اہم بات آپ کی زندگی کی وہ بین المذاہب ہم آہنگی تھی۔ آپ نے سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی سے دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی۔ یہ عمل نہ صرف مذہبی رواداری کی علامت تھا بلکہ دعوت حق کو وسعت دینے کی حکمت عملی بھی۔ موجودہ دنیا میں مذہبی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹیمپل کی بنیاد رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت محبت، احترام اور مکالمے کے ذریعے دی جائے، نہ کہ تصادم کے ذریعے۔ حضرت میاں میر جیسی دعوتی حکمت عملی آج کے دور میں نہ صرف قابل تقلید ہے بلکہ معاشرتی اور فکری بحرانوں کا مؤثر علاج بھی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ زمانہ جہاں مادیت، تعصب اور فکری انتشار عام ہے، وہاں ایسی حکمت عملی جو روحانیت، اخلاق اور بین المذاہب احترام پر مبنی ہو، نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت میاں میر کی عوامی رسائی اور خدمت خلق کا جذبہ آج کے دعوتی کارکن کے لیے نمونہ ہے۔ آج کے دور میں دعوتی کام مختلف ثقافتوں اور زبانوں میں ہو رہا ہے۔ حضرت کی حکمت عملی بھی یہ سکھاتی ہے کہ دعوت کو مقامی اقدار، زبان اور حساسیت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے تاکہ پیغام دلوں تک پہنچے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت میاں میر جیسے صاحب بصیرت صوفیاء کی تعلیمات کو عام کر کے علم و عرفان کو جمع کیا جائے اور عدل و محبت کا پیغام 4 دانگے عالم پھیلا دیا جائے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ خضر سیلستانی سے بیعت کی اور علوم ابتدائیہ کے حصول کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت کے طلبگار ہوئے۔ سیاحت اور ریاضت مجاہدہ کی غرض سے راہی منزل ہوئے اور سیلستان کے پہاڑ میں مقیم قطب اولیاء اور عارف کامل حضرت شیخ خضر، جو کہ سلسلہ قادریہ میں یگانہ آفاق اور تجرید میں یکتا جانے جاتے تھے، کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ انہیں غوث وقت کہا کرتے تھے۔ آپ زکوٰۃ و صدقات قبول نہ فرماتے اور سردیوں کا موسم ہمیشہ تنہائی میں گزارتے تھے۔ ان کا ٹھکانہ لوگوں سے پوشیدہ کوہستان میں ہوتا تھا۔ جنگلی پھل ان کی خوراک تھی۔ سادہ لباس میں ملبوس ہوتے اور سردیوں کے موسم میں جنگل سے لکڑیاں لاتے اور تندور کو گرم کرتے اور اس میں راتیں بسر کرتے۔ اس کے علاوہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ شہر میں آتے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام لوگوں سے نا آشنا رہتے اور کسی سے ملاقات نہ کرتے، بس رب سے لو لگائے رکھتے، باقی چیزوں کو فانی جانتے تھے۔ کچھ عرصہ اپنے پیر و مرشد کے پاس رہنمائی کے لیے گزارنے کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ جہاں جی چاہے رہیں۔ مرشد سے اجازت کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया मेरा बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया मेरा बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया मियां मीर दिया ऊंचिया शाना 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 कहते जाने कुल जमाना कहते जाने कुल जमाना कहते जाने कुल जमाना कहते जाने कुल जमाना मेरा बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया मेरा बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया मेरा बिगड़िया कम बनाए मैं डूबती तर गईया जेड़ा आसा लेके आवे जेड़ा आसा लेके आवे जेड़ा आसा लेके आवे जेड़ा आसा लेके आवे इथों झोली भर के जावे 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 मेरे सब ते रहम दसाया मैं डूबती तर गईया कर सब ते रहम दसाया मैं डूबती तर गईया कर सब ते रहम दसाया मैं डूबती तर गईया कर सब ते रहम दसाया मैं डूबती तर गईया गौस पाक दी अख दा तारा 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 जद मैं मारे गौस दा नारा 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 मैनू कादरी रंग चढ़ाया मैं डूबती तर गईया अभी आप उजाला पंजाब टीवी से खुसूसी प्रोग्राम देख रहे थे हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी सफ़र। आवाज़ सादिया शिरोज मिर्ज़ा, तहरीर मिर्ज़ा वहीद बेग, प्रोड्यूसर मोहम्मद काशिफ गौरी, डायरेक्टर मंजीत सिंह। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन यूके और कलगरी कनाडा में, और आप हमारी वेबसाइट पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं www.ujalapunjab.com।